پہلا ریلیف تو مل گیا نواز شریف صاحب کو، تو اس پر پہلے تو آپ بتائیں کہ آج جس طرح سے کر کے سماعت ہوئی، اور جو کل بھی آپ یہ دیکھیں کہ نیب کا رویہ تھا، نیب کو کل بلایا نہیں گیا تھا لیکن نیب کل حاضر تھا، اور آج بھی جو نیب کا رویہ تھا ٹورڈز دس کیس اور سماعت کے دوران بھی جس طرح سے بات ہوئی، اس سے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ میرے خیال سے اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے بیک گراؤنڈ میں بھی جانا پڑے گا. کوشش کریں گے ہم کہ اپنے ناظرین کو ایگزیکٹلی صورتحال کیا ہے وہ بھی بتا سکیں، ایسی صورتحال کیوں پیدا ہوئی ہے وہ بھی بتائیں، اور اس صورتحال کا فائدہ کس کو پہنچنے جا رہا ہے وہ بھی بتائیں گے. ٹھیک، تو بات شروع کرتے ہیں حفاظتی ضمانت سے، جسے آپ نے کہا کہ پہلا ریلیف ان کو مل گیا ہے. یہ ریلیف جو ہے نا، یہ کوئی گفٹ یا کوئی تحفہ نہیں ہے جو دیا گیا ہے. یہ کوئی بھی شخص جو اپنے ملک سے باہر چلا گیا ہو، چاہے وہ پوچھ کے گیا تھا، چاہے وہ عدالت کی مرضی سے گیا تھا، چاہے اس کو نکالا گیا تھا، جو مرضی اس کو جواز دے لیں، لیکن جب وہ عدالت میں سرنڈر کرنے کی خواہش کرے تو عدالت کے پاس حفاظتی ضمانت دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا ہے. تو یہ ریلیف ملا ضرور ہے انہیں، لیکن یہ ان کا حق تھا. اب یہ باقی اس کے حوالے سے جو خبریں چل رہی ہیں وہ میرے خیال سے سارا دن چونکہ چلتی رہیں گے، اس کی بجائے ہم تھوڑا سا اس کے پس منظر میں بھی جائیں گے اور پھر پیش منظر پر بات کریں گے. دیکھیں، نواز شریف صاحب جو ہیں، ان کو 5 سال تک پیپلز پارٹی کی حکومت، 9 سال تک جنرل مشرف کی حکومت، اور پھر 4 سال تک عمران خان صاحب کی حکومت توڑنے کی کوشش کرتی رہی. شیخ رشید جیسے بندوں سے یہ بیانات دلوائے گئے کہ اس میں سے شین نکلے گی، شین میں سے جیم نکلے گی، جیم میں سے پتہ نہیں کیا کیا نکالتے رہے وہ بیٹھ کے، لیکن نکلا کچھ نہیں ہے. آپ دیکھیے، صورتحال یہ ہے کہ ایک بھی پارٹی کا ایم این اے یا ایم پی اے ٹوٹ کے کسی دوسری پارٹی میں نہیں گیا ہے. یہ سٹرینتھ ہے نواز شریف کی پارٹی کی، آپ ڈینائی نہیں کر سکتے اس کو. یہ ریالٹیز ہیں، یہ فیکٹس ہیں. پچھلے 5 سال میں جو عدالتوں میں ان کے ساتھ ہوا، میں نے تو آپ کو پچھلے 18 سال کی بات بتائی ٹھیک ہو ہے. گیا. دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب ابھی ملک میں موجود ہیں اور صرف چند ہفتے پہلے جیل گئے ہیں. ذرا پارٹی کا حال دیکھ لیجئے. اس کو آپ جس بھی اینگل سے لیں، پھول کی پتیوں کی طرح سے وہ بکھر گئی ہے. جو لوگ اس وقت فصلی بٹیروں کی طرح سے اس پر نازل کیے گئے تھے، وہ اس سے زیادہ برق رفتاری سے اپنے نئے گھونسلوں میں جا بسے ہیں. پارٹی میں کیا رہ گیا ہے باقی؟ مقبولیت قبولیت کے وہ دعوے جو ہیں وہ اب کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، وہ میرے خیال سے ہم ناظرین پر چھوڑ دیتے ہیں کہ کچھ چیزیں وہ طے کریں. اب آ جائے جناب آگے، نواز شریف صاحب کے ساتھ چیلنجز کیا ہیں، آپ نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے. چیلنجز ایک تو ہوتے ہیں کہ آپ اپنے پولیٹیکل رائیول سے ڈیل کر لیں، ہینڈل کر لیں، مقابلہ کر لیں، شکست دے دیں ان کو. اس سے زیادہ بڑا چیلنج ان کو اپنی پارٹی کے اندر ہے. اچھا جی دیکھیے، وہ 4 سال آپ نے کہا کہ پچھلے 18 سال میں وہی میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ وہ کیا فرق پڑا ہے. 4 سال سے وہ باہر تھے. اس ان کی غیر حاضری یا جلاوطنی، جو بھی مرضی نام دے لیں آپ اس کو، اس کے بیچ میں 16 مہینے کی حکومت رہی ہے پی ڈی ایم کے پاس، جس کی قیادت ان کے بھائی نون لیگ کے صدر کر رہے تھے. از دیٹ رائٹ؟ جی. اس 16 مہینے کی حکومت نے کیا کمایا ہے، وہ کانٹے ابھی نواز شریف صاحب کو چننے پڑیں گے. اس لیے کہ آپ اس کو جس مرضی معیار پر پرکھ لیں، دیٹ از اے فیلڈ گورنمنٹ. ٹھیک ہے. اور کیا ہوا کہ پارٹی کے اندر آوازیں اٹھنی شروع ہوئی، چاہے وہ خاقان عباسی، شاید خاقان عباسی کی صورت میں تھی، چاہے وہ مفتاح اسماعیل تھے، یا اور جو 1-2 آوازیں آپ کو سنائی دیتی رہی. وہ لیک آف لیڈرشپ تھی، کیونکہ وہ جب پارٹی کے اندر رہ کے مخالفت کی بات کرتے تھے، نواز شریف پر اعتماد کا اظہار اسی سانس میں کرتے تھے. یہ کہتے تھے کہ لیڈر ہمارا جو ہے وہ نواز شریف ہے. خاقان عباسی خاص طور سے اس حوالے سے اگر ہم اس کا ذکر کر لیں کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں جو مرضی ہو جائے، میں مسلم لیگ نہیں چھوڑوں گا، اور میں کسی اور کی قیادت میں کام نہیں کر سکتا، چاہے وہ شہباز شریف ہوں، چاہے وہ مریم نواز ہوں. کھل کے انہوں نے کہا. تو یہ پارٹی کے اندر کا ہے، لیکن پارٹی ٹوٹی پھوٹی نہیں ہے. یہ بندے بھی جن کے میں نے نام لیے، ان میں سے کوئی کسی پارٹی میں نہیں گیا ہے، اور نہ ہی کسی کے عنقریب کسی پارٹی میں جانے کا امکان ہے. یہ اختلاف رائے ہے آپ جی کریکٹ. اب آ جائیے جناب آپ مقدمات کی طرف. بخاری صاحب، ابھی آپ کے اسی جو آپ نے بات کی کہ 2013 سے 2018 کا ایک کارکردگی کا دور تھا، لیکن اب جو پی ڈی ایم کا جو 16 مہینے کا دور تھا، تو اس میں نون لیگ کو ایک کارکردگی چننا ہوگی کہ جو ہے وہ کس کو پریفرنس دے رہے ہیں. لیکن یہ جو ابھی جو پچھلے سال کی جو 16 ماہ کی گورنمنٹ تھی، وہ ان کے لیے بھاری نہیں پڑے گی؟ کیونکہ ہمارے جو عوام ہے ان کا عمومی جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ وہ پچھلی باتیں بھول جاتے ہیں، بہت جلدی بھول جاتے ہیں. میرے خیال سے آپ نے بھی میری بات غور سے نہیں سنی ہے. میں نے آپ کی بات غور سے نہیں، اگر آپ نے غور سے سنی ہوتی تو پھر یہ سوال نہیں کرتی آپ. اس لیے کہ میں نے یہ کہا کہ 16 مہینے کی حکومت کی ناکامی
نواز شریف صاحب کے ساتھ بہت بڑا چیلنج ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ان کو پرفارم کرنے کا موقع ملا تھا وہاں وہ پرفارم نہیں کر پائے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اب ان کو بہت برق رفتاری سے اس سارے ہوئے ڈیمیج کنٹرول کرنا ہے. یہ ان کی یعنی مقدمات ایک طرف، سیاسی مخالفت سے ڈیل کرنا ایک طرف، لیکن پارٹی کے اندر اور پارٹی کی ناکامی کی وجوہات کو ڈھونڈ کے اس سے آئندہ کے لیے بچنا، یہ سارے چیلنجز ان کو درپیش ہیں. تھوڑا سا ہم نے بات کر لی کہ جی ان کو ریلیف مل گیا، لیکن مقدمات کی طرف ہم نے تھوڑا سا توجہ دینی بہت ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ جہاں تک ان تمام مقدمات کا تعلق ہے وہ کیسے کام کیے گئے تھے اس کا تذکرہ بہت ضروری ہے. دیکھیے پاناما سے بات شروع ہوئی تھی، آپ کو معلوم ہے، لیکن ان کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے اقامہ تخلیق کرنا پڑا. ایک ایسی تنخواہ جو انہوں نے اپنے بیٹے سے نہیں لی ہے، کبھی دنیا میں سنا نہیں ہے یہ کہ اس کے اوپر آپ کی نااہلی ہو جائے، اور وہ بھی عمر بھر کے لیے. اور پاناما کیس میں بھی ڈائریکٹ ان کا نام نہیں تھا. ان کا نام نہیں تھا. اور پاناما میں صرف وہ ایک نام تو نہیں تھا، 482 نام اور بھی تھے. ان سے کسی نے پوچھا وہ کس کے مامے تائے لگتے تھے بھائی؟ جنہوں نے ان سے نہیں پوچھا، کیونکہ اس میں ججز بھی تھے، اس میں جرنیل بھی تھے، اس میں میڈیا کے لوگ بھی تھے، ان میں وکلاء بھی تھے. تو اس لیے وہ کیا کہتے ہیں بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ کسی نے ڈالنے کی کوشش نہیں کی، صرف ایک بندے کو اٹھایا اور اسے اپنے سیاسی انتقام کا نشانہ بنا دیا. یعنی سیاستدان جو ہے وہ آسان شکار ہوتے ہیں. کریکٹ. اب ہوا کیا؟ پہلی بات تو یہ کہ جب دیکھا کہ کوئی ثبوت نہیں ہے تو ایک جے آئی ٹی بنا دی گئی. اس جے آئی ٹی میں انپریسیڈنٹڈ طور پر، جو پہلے کبھی نہیں ہوا، وہ یہ کہ آپ نے جو فوج کی جو پرائم انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے 2 اہلکاروں کو شامل کیا. مگر آپ کی تسلی نہیں ہوئی، آپ کا خیال ہوا کہ یہ شاید کام نہ کرے، پھر آپ نے ایک نگران جج بنا دیا. اس کا بھی کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے ماضی میں. تو اس طریقے سے وہ مقدمات جو قائم ہوئے ان کی حیثیت اور سٹیٹس کے بارے میں خود ججز ہی بیان کر چکے ہیں، جس کا ہم نے کل پارشلی تذکرہ کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو. کہ ایک تو یہ کہا گیا کہ نیب جو ہے یہ پولیٹیکل آرم ٹوسٹنگ کا ادارہ بن کے رہ گئی ہے، اور اس کے قائم کردہ مقدمات میں پروسیکیوشن بہت ویک ہے. یہ چاروں سپریم کورٹ کے ججز نے بھی کہا اور چیف جسٹس آف سپریم کورٹ نے بھی کہا. تو آپ کو ایک فیل مل جاتی ہے کہ ان مقدمات کی نوعیت کیا تھی. از دیٹ رائٹ؟ اب آ جائیے جناب، ایک چیئرمین ہوتے تھے جس کا ہم نے کل تذکرہ بھی کیا تھا، وہ ڈگری کے مداری والا، یاد ہے آپ کو؟ انہوں نے ان کا ایک انٹرویو میں یاد دلانا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کو بھی اور آپ کو بھی، جو ہمارے ایک اینکر ہیں، ہمارے ایک فیلو چینل کے بڑے سینئر اینکر ہیں، ان کو انہوں نے انٹرویو دیا تھا اور یہ کہا تھا، اینڈ آئی کوٹ ہم، یعنی میں چیئرمین نیب کو کوٹ کر رہا ہوں، کہ اگر میں مرکز میں قائم پی ٹی آئی کی حکومت اور کے پی میں قائم پی ٹی آئی کی حکومت کے کرپٹ لوگوں کے خلاف ایکشن لینے لگوں یا شروع کر دوں تو یہ دونوں حکومتیں 15 منٹ میں گر جائیں گی. یہ دنیا بھر میں سنا گیا، یہ انٹرویو دنیا بھر میں اس کی باز گشت بھی سنی گئی، لیکن کسی نے یہ نہیں پوچھا ان سے کہ یہ ہے وہ شفافیت جس کا آپ نعرہ لگاتے ہیں. آپ نے کئی مرتبہ لوگوں کو بتانے کی کوشش کی کہ جی ہم تو انڈیپینڈنٹ ادارہ ہیں، ہم تو کسی کے کہنے پر چلتے نہیں ہیں. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو پی ٹی آئی کے وزراء تھے وہ پریس کانفرنسز میں بتاتے تھے کہ کل کون پکڑا جائے گا، پرسوں کس کو سزا ہوگی، کس کو کتنی سزا ہوگی. 10 سال کی سزا کا نواز شریف کو اعلان شیخ رشید نے اور فواد چودھری دونوں نے کیا تھا، اور کس کے لیے کمرہ کون سی جیل میں تیار ہو رہا ہے. یہ تھی وہ شفافیت جس کا وہ دعویٰ کرتے تھے. چلیے جناب، یہ بھی ہو گیا. اب آپ آ جائیں جناب، ایک پیج منترا جو ہم بہت سنی، ہر سانس میں ہر سوال پر وہ کہتے تھے ہم ایک پیج پہ ہیں. ان سے پوچھو موسم کیسا ہے، وہ کہتے ہیں ہم ایک پیج پہ ہیں. اقتدار میں آنے والا ہر شخص یہی کہتا ہے. کریکٹ. ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ ایک پیج منترا اس طرح سے دوبارہ استعمال نہ ہو جس نے اتنی تباہی کی کہ نہ فوج کی ساکھ بچی، نہ سیاستدانوں کی ساکھ بچی، نہ حکومت کی ساکھ بچی، اور نہ آنے والے وقتوں میں جو حکمران بنیں گے ان کی ساکھ کی کوئی گارنٹی دے سکتا ہے. کیسے؟ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے اور ان کے فالوورز نے جو 2 بڑے کام کیے ہیں، اللہ نہ کرے کہ کوئی دوبارہ پھر بھی کرے. ملک کی معاشی، اخلاقی، ثقافتی اور کوئی اخلاقی روایت ایسی نہیں ہے جو انہوں نے سلامت رہنے دی ہو. سفارتی بھی اور سفارتی بھی. تھینک یو ویری مچ فار ایڈنگ دس. تو آپ یہ دیکھیں کہ ان 5 بڑے شعبوں میں جس طریقے سے پی ٹی آئی نے پرفارم کیا ہے، جو پی ٹی آئی کی اب روایت بن گئی ہے، اس نے ملک کو کتنی تباہی سے دوچار کیا ہے. یہ میرے اور آپ کے بالکل سامنے ہے. اب رہ جاتا ہے یہ کہ
جب 21 اکتوبر کو وہ تشریف لائیں گے، یہ تو اب طے ہو گیا کہ ان کو گرفتاری نہیں ہوگی۔